26واں سوال یہ ہے کہ قربانی کے لیے کیسا جانور جائز نہیں، یعنی جانور جو بھی ہوتا ہے وہ کیسا جانور ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربعۃ لا یجزین فی الاضاحی، 4 جانور ہیں جو قربانی میں جائز نہیں یا ٹھیک نہیں، ان سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ العوراء البین عورها، ایسا جانور جو آنکھ کا کانا ہو، آنکھ اس کی ایک آنکھ ہو ایک آنکھ نہیں ہو، اور اتنا اس کی آنکھ میں عیب ہو جو واضح طور پر دکھائی دیتا ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی خامخواہ اس کی آنکھ میں گھورنا شروع کرے کہ دیکھیں اس کی آنکھ پرفیکٹ ہے کہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دم دیکھتے ہی معلوم ہوئے کہ اس کی آنکھ ایک خراب ہے، تو ایسا جانور قربانی میں نہیں چلتا ہے۔ والمریضۃ البین مرضها، ایسا جانور جو بیمار ہو اور اس کی بیماری بالکل واضح ہو، جانور ایک دم بیمار ہو۔ والعرجاء البین ضلعها، کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑانا بالکل واضح ہو، یعنی بالکل دکھائی دیتا ہو کہ اس کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، یہ خراب ہے۔ العجفاء التي لا تنقی، اور ایسا جانور جو اتنا کمزور ہو کہ اس میں بالکل ہی گوشت نہیں نکلنے والا ہو، معلوم بالکل اس میں ہڈیاں ہی ہیں، تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے، جس کی ہڈی میں گودا ہی نہ ہو، بالکل کمزور جانور ہو۔ اس کو امام مالک نے موطا میں، امام احمد نے مسند میں، اور ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب میں حدیث موجود ہے، اس کے علاوہ بھی کتابوں میں حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 قسم کے جانور ہیں جو صراحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں، یہ جانور نہیں چلتے ہیں، کہ آنکھ کا کانا ہو اور لنگڑا ہو اور بیمار ہو، بیماری اس میں کچھ ہو، یا اسی طرح سے کمزور جانور ہو، یہ 4 جانور نہیں چلتے ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا کان کٹا ہوا جانور چلتا ہے، جس کے کان میں عیب ہو یا سینگ میں عیب ہو، کیا ایسے جانور چلتے ہیں؟ اس سلسلے میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم جانور کی آنکھیں اور اس کے کان اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اس کو امام النسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اگر جانور کے کان میں کوئی عیب ہو تو وہ قربانی کے لیے نہیں چلتا ہے، اس طرح کی کوئی حدیث صحیح موجود نہیں ہے۔ اسی لیے شیخ عثیمین اس سلسلے میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يَتَعَلَّقُ بِمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ وَمَقْطُوعَةِ الْقَرْنِ، جہاں تک کہ ایسا جانور جس کے کان میں یا سینگ میں عیب ہو، کان کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا جَائِزَةٌ مُجْزِئَةٌ لَكِنَّهَا مَكْرُوهَةٌ، اس کے بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ ایسا جانور قربانی میں چلتا ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، کان کٹا ہوا ہو، کان میں سوراخ وغیرہ ہو، ایسا جانور قربانی میں جائز ہے، لیکن ایسا جانور قربان کرنا پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ ہے، پسند نہیں، اچھا نہیں ہے۔ لِأَنَّهَا نَاقِصَةُ الْخِلْقَةِ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، ایسا جانور ذبح کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ بناوٹ کے اعتبار سے ناقص جانور ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح سے دیکھ لیں، ای ان نطلب شرفہما وکمالہما، کہ کان کے اعتبار سے اور آنکھ کے اعتبار سے بہتر جانور ہونا چاہیے، خراب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اس کے کانوں میں کوئی عیب ہو تو قربانی میں وہ چل تو جائے گا لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 40 پر شیخ عثیمین نے بات کہی ہے۔